قربانی اور حج، ان دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حج کرنے والا حاجی اور قربانی کرنے والا مسلمان، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دو ٹاپ کی عبادتوں کو جوڑ دیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حج کرنے والا حاجی جس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے ابراہیم ہیں۔ جس صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے، وہاں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔ قربانی کرنے والا جب اپنے جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے، اس کے گلے پر، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاد کرتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی جیسی عبادتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کی 2 آیتوں میں دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ او لوگو، ہم نے ابراہیم کو یہ اونچا مقام اس لیے دیا کیونکہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ امت کے اندر الگ الگ افراد ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں اپنی طاقت خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی علم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دائی ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی مناظر ہے۔ سب کی کوالٹیز الگ ہے، سب کی خوبیاں الگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر، ایک قوم کے برابر ہے۔ ابراہیم کے اندر پوری ایک قوم کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی، پوری ایک امت کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی۔ مناظرے کا موقع آیا، نمرود کی مجلس میں بیٹھ کر کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ابراہیم نے مناظرہ کیا۔ سمجھانے کا موقع آیا، نصیحت کرنے کا موقع آیا تو اپنے باپ کو، جو بہت بڑا ظالم اور بہت سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کے دعوت دیتے ہیں۔ موقع پڑا اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے، قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کو توحید کا سبق دیا۔ وقت آیا اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کے لیے، آگ میں زندہ جلانے کے لیے ان کی تیاریاں ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ موقع آیا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کی بھی آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ موقع آیا تو اپنے جوان بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وفادار تھے۔ اللہ کے دین میں وہ گنجائشیں تلاش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ابراہیم نے کبھی اگر مگر نہیں کیا، کبھی چوں چرا نہیں کیا۔ جہاں اللہ کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کی قربانی۔ مگر اللہ نے اس قربانی کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا ابراہیم کو۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر کے حکم نہیں دیا، اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم کو۔ بھائی خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ابراہیم اگر گنجائش نکالنے والے انسان ہوتے، جیسے ہم اور آپ دین کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں، معلوم ہے یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، مگر ہم راستہ تلاش کرتے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے خواب میں دکھایا، مگر ابراہیم نے کوئی گنجائش نہیں نکالی اور تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ حنیفہ،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، انہوں نے ساری کائنات سے خود کو اللہ کے لیے کاٹ لیا تھا، سب سے اپنا رشتہ توڑ کر کے انہوں نے اللہ سے جوڑ دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے یہودیو تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، اے عیسائیوں تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم تو مشرک ہو، اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا شکر گزار تھا۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے، آپ بھی ابراہیم کو فالو کیجئے۔ ابراہیم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابراہیم اس ذات کے لیے نمونہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ تھی۔ اللہ نے ہمارے آخری نبی سے فرمایا کہ آپ ابراہیم کو فالو کیجئے۔